لی وزیر من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب کو جامعہ دخترانی اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں خوش آمدید ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199 آیت ہے۔ کچھ تھوڑا سا پورشن پچھلی آیت کا مس ہوا تھا، پچھلی آیت کو ترجمہ تھوڑا سا کر دیتے ہیں، جو مسنگ پوائنٹ تھے وہ آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور اس سے پہلے تم لوگ ان طریقوں سے ناواقف تھے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ثم پھر افیدوا تم لوٹو من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ لوٹے، واستغفروا اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی مرتبہ مشعر الحرام کے حوالے سے بتا رہے تھے، جہاں اللہ کے ذکر کرنے کے حوالے سے بات بیان ہوئی۔ عرفات کو میدان عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک کی تعلیم دی، اور بار بار کہتے تھے عرفات عرفات، آپ نے جان لیا، آپ نے جان لیا، تو یعنی یہ اس کا معنی و مفہوم تھا۔ تو اس جگہ کا نام میدان عرفات پڑ گیا۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لوگوں کو مزدلفہ میں ایک پہاڑ کے پاس جمع ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے کہا ہے لوگوں تمام مزدلفہ مشعر الحرام ہے۔ مشعر الحرام کے پاس ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اپنے گناہوں پر معافی طلب کی جائے۔ پھر جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر جہاں سے لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قریش اور ان کی اولاد ہمس کہلاتے تھے۔ ہمس فا ہے جی، حلوے والا فا ہے، اور میم ہے اور سین ہے، ہمس۔ اور یہ حج میں عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، اور عام لوگوں سے اپنے آپ کو منفرد سمجھتے تھے۔ کون جی؟ قریش اور ان کی اولاد۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے دین میں بہت شدید تھے، متشدد تھے اور سخت تھے، اور ہمس کا لغوی معنی بہادری میں ہے، لہٰذا یہ دیگر لوگوں سے، عام لوگوں سے اپنے آپ کو منفرد سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی عرفات میں وقوف کر کے پھر مزدلفے میں آؤ، جہاں سے دیگر لوگ آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے دین پر چلنے والے ہمس تھے، اور وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے، اور وہ کہتے کہ ہم کیونکہ حرم کے خدام ہیں یعنی خدمت گزار ہیں، اور باقی لوگ عرفات میں وقوف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے لیے بیان کی کہ وہ بھی عرفات میں ہی وقوف کریں، یعنی ٹھہریں۔ اور زمانہ جاہلیت میں تم نے جو مناسک حج میں ترمیم کر دی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔
اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہے، رنگ و نسل، علاقہ اور زبان، اس میں کوئی خصوصیت نہیں، اور کسی شخص کا رنگ، نسل، علاقہ، زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ امام احمد نے ابو ندرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق میں فرمایا، سنو تم سب کا رب ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ سے۔ اور جب نسلی برتری کے گھمنڈ پر عبادت میں احساس برتری جائز نہیں ہے تو دنیاوی معاملات میں کب جائز ہو سکتی ہے؟ سو بعض سادات کرام کا نسلی برتری کی بنا پر اپنے غیر کفو میں رشتہ دینے کو حرام کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور بہت سارے معاملات دنیاوی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پر ہم دنیا کے مال پر گھمنڈ اور غرور رکھتے ہیں، اور آج کے دور میں اور پہلے دور میں بھی ایسا ہی تھا، مالدار کو عزت دار سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کے اندر کوئی کوالٹی نہ ہو، چاہے اس کے اندر کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن کیونکہ اس کے پاس مال ہے لہٰذا اس کو عزت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 200 ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پس اذا جب قضیتم تم ادا کر چکو مناسککم حج کے مناسک، فذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا وہاں ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرن اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو، فمن الناس من یقول بس لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا ہمیں صرف دنیا میں ہی عطا فرما دے، یہی سب کچھ چاہیے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول ربنا، اگلی آیت بھی کر لیتے ہیں جہاں تک ہم نے پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور منہم ان میں سے من یقول کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی عطا فرما، حسنتاً بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی مما کسب اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی جو انہوں نے اعمال کمائے ہیں اس پر ان کا لیے ایک حصہ ہے، اللہ سریع الحساب اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم کی طرف، کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمتوں کا ذکر کرو، اور جتنا اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ حج میں اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بعض کہتے میرا باپ لوگوں کو بڑا کھلاتا پلاتا تھا، بعض کہتے میرا باپ جو ہے تلوار کا دھنی تھا یعنی بڑا بہادر تھا، اور بعض کہتے کہ میرے باپ نے فلاں فلاں کی گردنیں اڑا دی یعنی بڑا جنگجو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یوں نہ کہو
کہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنے کے بجائے وہاں پہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کیسا کہ بڑھ کر، اشد ذکرہ، یعنی آباء و اجداد سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، حج کی عبادت سے فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر مانگنے میں رغبت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرو۔ خالص اللہ عز و جل کی رضا جوئی کے لیے عبادت کرو، اور یہ دعا کرو کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما اور آخرت میں خیر عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا، وہ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے لیے صرف عمل کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، اور ان کی ہر کوشش اس کام کے لیے کہ اس سے دنیا میں کوئی اجر ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ یہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جس سے دنیا میں اگر اجر نہیں مل رہا اس کا، تو اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ ایسی سوچ ہے کہ کیا بلا معاوضہ ہی قرآن پڑھانا شروع کر دیں، بلا معاوضہ ہی نیکی کی بات پھیلانا شروع کر دیں، بلا معاوضہ ہی، تو اس کو ناسمجھ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کسی ایسی جگہ پہ کیوں لگائیں، اللہ ماشاء اللہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور وہ صرف دنیا اور اس کی دنیا کا ہی سوال کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اجر و ثواب، یعنی آخرت میں جو اجر و ثواب ہے اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، بلکہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کی طلب کو پورا کر دے گا۔ دنیا میں ہر طرح کا جو ان کی چاہت وہ ان کو عطا کر دی جائے گی، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ابو بکر بن عیاش بیان کرتے ہیں کہ حج سے فارغ ہو کر لوگ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اونٹ دے دے، ہمیں بکریاں دے دی، یعنی اپنے مال کو بڑھانے کی بات کرتے تھے۔ اگر تھوڑا غور و فکر کریں تو آج ہماری بھی دعائیں اسی نیت کی ہیں۔ مدرسے میں لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں باجی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا اور ایسے دعا کر دیں، میرا دعا کرے میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، دعا کرے میری بہو کے ہاں جو ہے بیٹا پیدا ہو جائے، دعا کریں کہ میری بیٹی کو صاحب اولاد کر دے، دعا کر دیں کہ جو ہے ہمارے جو معاملات دنیا میں ہمارے ہو رہے ہیں اس میں کوئی مشکل آن پڑی ہے اس کو اللہ پاک آسان کر دے۔ نہیں، ہر چیز کا تعلق اس دنیا سے ہی ہے، آخرت کے لیے کچھ طلب نہیں کرتے۔ کسی نے یہ آ کے نہیں کہا کہ دعا کریں کہ اللہ سے میرا تعلق اچھا بن جائے، کسی نے یہ نہیں آ کے کہا کہ یہ دعا کریں کہ ہم دنیا میں آخرت کے سودے کمانے شروع کریں، کسی نے یہ آ کے نہیں کہا کہ یہ دعا کریں کہ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کا دیا روشن ہو جائے۔ کتنی بڑی دعائیں ہیں، لیکن ہم وہی مال مانگ رہے ہیں جس مال کے پیچھے دکھاوا ہے، جس مال کے پیچھے غرور ہے اور تکبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم پر بارش نازل کر، اے اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا کر۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں مدد اور رزق مانگتے تھے اور آخرت کے متعلق کبھی کوئی سوال نہ کرتے تھے۔ اب یہ بھی سن لیجئے دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے اور آخرت کی بھلائی سے مراد کیا ہے۔ جب آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی کیٹیگری کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ سو مومن کا کام یہی ہے کہ دنیا میں بھی سب کچھ اللہ ہی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی سب کچھ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، کہ ہم اسی کے فضل سے دنیا میں بھی نیکی پر قائم رہتے ہیں اور نیکی پر ہی ہمارا، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اگر ہم ایمان والوں میں پہچانے جائیں تو یہ بھی اس مالک کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا۔ سو دنیا کی بھلائی سے مراد عافیت ہے۔ عافیت کہتے ہیں جی ہر مشکل آزمائش، ہر طرح کے فتنے سے
بچاؤ کی دعا، عافیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے آزما، تو جیسے مجھے آزمائے گا میں اس پہ صبر کروں گا، یا اللہ پاک تو مجھے بے شک رزق سے آزما لے، بے شک تو مجھے میری اولاد سے آزما لے، فلاں سے آزما لے۔ نبی کریم علیہ السلام، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے مالک کی آزمائش مانگ رہے ہو؟ تم کبھی بھی اپنے مالک کی آزمائش میں پورے نہیں اتر سکو، اپنے رب سے عافیت مانگو، اپنے اللہ سے عافیت چاہو کہ ہم اس کے امتحانوں کے لائق نہیں ہیں۔ نیک بیوی دنیا کی بھلائی ہے، علم نافع یعنی نفع والا علم جس میں دنیا میں بھی خیر و برکت ہو اور جس میں غرور نہ ہو، اور وہ علم جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمل رکھا ہو اخلاص والا، یعنی انسان اخلاص کے ساتھ اس علم پر عمل کرے تو وہ علم بھلائی پر مبنی ہے۔ ایسا علم جس کو سیکھ تو لیا لیکن عمل میں شامل نہ کیا، وہ ایسے ہی ہے جسے گدے پر کتابیں رکھ دی جائیں، بڑے بڑے اعلیٰ پائے کی، تو اس سے گدے کو کیا رغبت ہے چاہے اس پر مٹی کے ڈھیر ڈال دیے جائیں یا کتابوں۔ اس لیے علم نافع یعنی ایسا علم جس میں اخلاص اور عمل ہو اور جو تکبر سے پاک ہو، اور دنیا کی بھلائی اللہ کی عبادت ہے، پاکیزہ مال ہے، نیک اولاد ہے، صحت اور تندرستی کی دعا ہے، دشمنوں پر فتح کی دعا ہے، نیک لوگوں کی رفاقت ہے، دوستی ہے، اسلام پر ثابت قدمی ہے، ایمان پر زندگی کا گزارنا اور ایمان پر انسان کا خاتمہ ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت کی دعا ہے، جنت کا مانگنا، جو دعائیں کو نبیوں نے بھی مانگی ہیں، برے حساب سے پناہ مانگنا، محشر کے خوف سے سلامتی ہے، حورین اور دیدار الہی کی لذت ہے۔ ان آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حج کی عبادات سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ دنیا کی خیر کے لیے بھی اور آخرت کی خیر کے لیے بھی اللہ سے جنت کا سوال کرے اور دوزخ سے پناہ مانگے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر غرض کے کوئی کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خاصہ ہے، جبکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی کسی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، تو بندے کے افعال بغیر کسی حکمت اور غرض کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بعض اوقات انسان کی توجہ محض اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے اور وہ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے قطع نظر کر کے محض اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، سوائے اس کے مخلصین کو کہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں آیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور دائمی رہائش کی جنتیں ہیں اور اللہ کی رضا ان سب سے زیادہ بڑی ہے، اور بعض بلند ہمت لوگ وہ ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207، بعض بلند ہمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کو سودا کر لیتے ہیں۔ یعنی اس کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل ہے، اور کوئی بہت اونچے درجے پر جو ہیں وہ اس پر پورے اترتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخلصین اور بلند ہمت لوگ جنت کی طلب نہیں کرتے اور دوزخ سے پناہ نہیں مانگتے۔ انبیاء کرام اور صحابہ اعظام سے زیادہ مخلص اور بلند ہمت کون ہوگا؟ انہوں نے جنت کے حصول کی دعا کی اور دوزخ سے پناہ مانگی۔ حضرت امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں جی قتادہ نے حضرت انس سے سوال کیا نبی کریم علیہ السلام کون سی دعا بہت زیادہ مانگتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم علیہ السلام جو دعا بہت زیادہ مانگتے تھے وہ یہ ہے، اللہ ہم کو دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر عطا فرما اور ہم کو دوزخ کی عذاب سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا حصہ آخرت میں
یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جو لوگ حج کی عبادات سے فارغ ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی خیر عطا فرما اور آخرت کی خیر عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ یہ خیر اللہ کی قدرت اور اس کے قبضے میں ہے، اور ان کا دل آخرت کی نعمتوں کی طرف راغب ہے، اور ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو چاہے گا جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے حج کی عبادات کا ثواب انہیں عطا کرے گا، اور انہوں نے جو دوسرے نیک کام کیے ہیں اور بدنی اور مالی عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر عظیم ان کو عطا فرمائے گا۔ اس کے الٹ برخلاف جن لوگوں نے اجر اخروی میں رغبت کیے بغیر تکلیفیں برداشت کی اور ان کی نظر میں سے دنیا ہی حسین چیز ہے اور وہ دنیا کے ہی اوپر راضی ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے، دنیا کو ہی ہر معاملے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں ہی اپنی عزت چاہتے ہیں اور عزت بنانا چاہتے ہیں۔ سو ان سب کے لیے کہ جن کو آخرت سے نہ کوئی رغبت ہے اور نہ کوئی تعلق ہے اور وہ آخرت کی ملاقات کو بھلائے بیٹھے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ان دونوں فریقوں کے اعمال پر محیط ہے، اللہ سب کے بارے میں جانتا ہے کس کے دل میں کیا معاملہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرنے میں سب سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، علامہ ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب لے لے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک لمحے بھر میں ساری مخلوق کا حساب لے لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے کے لیے غور و فکر کی حاجت نہیں۔ زجاج نے کہا ہے کیونکہ اس کے لیے تمام جہان کا حساب لینا ایک شخص سے حساب لینے کے برابر ہے، سو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سبق پورا ہو گیا ہے۔ پیچھے ایک ٹاپک تھا جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے اور ہمیں یاد نہ رہا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کی بھی تھوڑی سی تفسیر سن لیجئے کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم مرد ان عورتوں کا لباس ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا گیا، جن سے روزے کے دنوں میں رات کے وقت میں مباشرت کرنا جائز قرار دے دیا گیا تھا، اور باقی اعتکاف کے دنوں میں منع فرمایا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس کہا گیا، کیونکہ لباس جو ہے وہ انسان کی جو کمی کجیاں ہیں، انسان کی شرم گاہیں اور جو ستر ہے اس کو چھپانے کا باعث ہے اور خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے دونوں عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس بنا دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھانپیں۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے، تو اپنے اندر مرد کو چاہیے کہ اس کی خاتون میں جو کمیاں کجی ہیں اس کو ڈھانپے اور دوسرے دیگر لوگوں کے سامنے اس کو عیاں نہ کرتا پھرے کہ اس کا ڈھول بجا دے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک مومن کے بارے میں بتایا، جو کوئی مومن دوسرے مومن کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سو جو عورت اپنے مرد کی عیبوں کو چھپائے گی اور جو مرد اپنی عورت کی عیبوں کو چھپائے گا تو یہ ان دونوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحمت ڈال دے گا اپنی، اور جو ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو رحمت کی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ کتنی خیر و برکت اس آیت میں رکھ دی گئی ہے اور کتنی سمجھنے والی بات ہے۔
بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو ہی انسان اپنی کوئی عورت اپنے مرد کا رونا روتی ہے اور اس کی کسی عیب کو کھولتی ہے کسی کے سامنے، تو اس کا اپنا وہ لباس جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کا لباس کے اندر سے جسم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے ہی مرد کی بد تعریفی کر کے اپنے اس کپڑے کو اس لباس کو پھاڑ دیتی ہے۔ اسی طرح جب مرد اپنی عورت کے بارے میں کوئی کمی کجی بیان کرتا ہے اور مقصد ہاں اس کے سامنے بیان کرنا جو اس کی اصلاح کا باعث ہو، اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی نیت سے نہ ہو اور صرف اس شخص تک بات پہنچائے جو اس کی اصلاح کر دے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن کسی کو مذاق اڑانے کی نیت سے یا اس کو تحقیر کرنے کی نیت سے ایسا کرنا درست عمل نہیں ہے، جبکہ اللہ نے مرد کو اور عورت کے راز جو ہیں ایک دوسرے پر کھول دیے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں خوب اچھا جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، سو دونوں کو ایک دوسرے کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری بیویاں ایسی ہیں جو پہلے دن کی باتیں جو ہیں دوسروں سے شیئر کرتی ہیں اور مرد اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے ایسا کیا کہ اپنے رات کے معاملات جو پردے کے معاملات تھے ان کو دوسروں کے سامنے بیان کیا، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے کسی جننی کے ساتھ یا جن کے ساتھ صحبت کی ہو۔ یہ اس کا معنی اور مفہوم تھا۔ اللہ پاک نیکی کی ہدایت دے کہ جو پردے کے احکامات ہیں اور پردے میں رکھنے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پردے میں ہی رکھیں۔ ہاں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کے پاس جائیں جو اس کا علم رکھتا ہے اور جو سنجیدگی سے اس بات کو سنیں اور اس کو بتائیں، نہ کہ ایسی چیزوں کا ہم مذاق اڑاتے پھریں اور بے پردگی کرتے پھریں ان باتوں کی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹیسٹ کل کی چھٹی دے رہے ہیں جی، ٹیسٹ کے لیے پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہوگا۔ آپ سب باجیوں کا ٹائمنگز وہی 12 بجے ٹیسٹ ہم آپ کو سینڈ کریں گے اور 2 بجے تک 12 سے 2 کے درمیان اس کو کر لیں گے، کلیکٹ کر لیں گے آپ سے۔ لیکن کلاس کی ٹائمنگز انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن ہی آپ کو بتائیں گے، کیا 10:30 سے 11:30 کلاس ہونی ہے یا 2 بجے کے بعد ہونی ہے، کیسے اس کو مینیج کرنا ہے وہ انشاءاللہ میسج آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔